وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں اور ہمارے محلوں میں یہ رواج ہے کہ ایک خاتون کو کہتے ہیں کہ وہ پوری بستی اور پورے محلے میں جا کر کھنڈورا دے دے بیٹی کا جہیز بھیجنے کے لیے۔ یار دیا تو تم نے اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دیا لوگوں کو کیوں دکھلانے کے لیے؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے کہ چودھری صاحب نے حد کر دی، کمال کر دی، بڑھا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا۔ تم نے تو داد وصول کر لی اور محفلوں اور مجلسوں میں تذکرے بھی چلے اور عورتوں نے تندوروں پر باتیں بھی کی اور تمہارے نام کے جھنڈے بھی گاڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں اور تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے یتیموں والے اڈے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے بوڑھا سمجھ کر کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 روپے کم دے دینا، مجھے ساتھ لے جاؤ، لیکن اسے ساتھ لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہو جاتی ہے کہ اب لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا تو وہ روٹی والا ڈبہ لٹکا کر جب گھر کی طرف پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے کہ اس کے کتنے قدم بوجھ رہے ہوں گے۔ آج وہ گھر سے نکلتے بیوی سے کہہ کر آیا تھا جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر آؤں گا اور اس کا گھی لے کر آؤں گا، لیکن آج وہ خالی روٹی والا ڈبہ لٹکا کر جب گھر کی طرف پلٹ رہا ہے اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، اس کے لیے پولیس رات ہوتی ہے اور گھروں کے اندر برتن مانج کے اور گھروں کے اندر کپڑے سی کے جہیز کے لیے چیزیں جمع کرنے والی بیٹیاں آج بھی اپنے باپ کو خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو اس کا بلاوا کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی اور تمہارے نام کے جھنڈے بھی گاڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گرا۔ کاش کہ ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو سمجھا ہوتا اور اپنے ارد گرد ماحول کے اندر ان چیزوں کو اور اپنے گلی اور محلوں میں ان چیزوں کو دیکھا ہوتا۔